السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میراث اور میراث کے مسائل۔ لفظ میراث جب ہم سنتے ہیں یعنی وراثت، تو اس سلسلے میں ہر گھر میں جو ہے بھائی کے کان یا بڑے بھائیوں کے کان جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ہم میراث کے سلسلے میں بہنوں کو محروم کرنا ان کا حق سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ بات کہ بھائی میراث کے اندر صرف بھائیوں کا اور بیٹوں کا حق ہی ہے، بہنوں کا حق نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ جس والد کی وجہ سے میراث بیٹوں میں منتقل ہو رہی ہے یا ان کو مل رہی ہے ان کی زندگی کے بعد میں، تو وہی ماں باپ کی اولاد جیسے بھائی ہیں ویسی بہنیں بھی ہیں، جیسے بیٹے ہیں ویسی بیٹیاں بھی ہیں۔ تو اس لیے میراث کے سلسلے میں کبھی بھی جن کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنا ضروری ہے ہر حال میں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہنوں کو میراث دینے کا معاملہ اور بہنوں کو میراث سے محروم کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ اس وقت میں دینا ضروری نہیں، محروم کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی بہنوں کی میراث بیٹیوں کو کیوں نہیں دی جا رہی ہے، بیٹیوں کی جو میراث ہے ماں باپ کی طرف سے جو آئی ہے، جیسے بیٹے لے رہے ہیں ویسی بیٹیاں بھی لیں، بیٹیوں کا بھی حق ہے، تو اس میں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان کے نکاحوں کے وقت میں ہم نے بہت سارے پیسے خرچ کیے۔ دیکھیں، نکاح کے موقع پر جو چیز خرچ کی جا رہی ہے اس سلسلے میں جو بھی خرچ کیا گیا ہو والد کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، وہ ان کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ یعنی ان کے سونے پر خرچ کیا گیا ہو یا ان کے کپڑوں پر خرچ کیا گیا ہو، یہ ان کے بھائی یا ان کے والد نے مشترکہ طور پر جو خرچ کیا ہے اس کو اسلام نے ضروری نہیں قرار دیا، اس لیے کہ نکاح تو سادگی سے کہنے کے بارے میں، کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ نکاح سادگی سے ہونا چاہیے۔ لیکن میراث کا جو مسئلہ ہے، میراث کو تو قرآن پاک نے خاص سری انداز میں کہا ہے کہ بیٹوں کے لیے اتنا حق ہے، بیٹیوں کے لیے اتنا حق ہے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے اور اس حکم کی خلاف ورزی بالکل نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آج میراث سے بیٹیوں کو محروم کرنا اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ کوئی بیٹی اگر اپنے ماں باپ سے میراث کے بارے میں پوچھتی ہے تو ایسی صورت میں گھر کے بیٹے ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم نے پوچھنے کی ہمت ہی کیسے کی۔ یہ غلط بات ہے، اسلام نے اس کی تعلیم ہمیں نہیں دی ہے۔ جیسے بیٹے ماں باپ کے اولاد ہیں ویسی بیٹیاں بھی ماں باپ ہی کی اولاد ہیں۔ جیسے قرآن نے ان کے لیے حصہ متعین کیا ہے ویسے ہی قرآن پاک نے بیٹیوں کے لیے بھی حصہ متعین کیا ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے کہ ایسے وقت کے اندر ہر شخص ایک دوسرے کی جائیداد اور ایک دوسرے کے زر اور زمین پر اتنا قبضہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اسے اپنا کل اور اپنا مستقبل یاد ہی نہیں۔ ہمارا معاملہ ہم ایسا کرنے لگے ہیں جیسے کہ ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے، دنیا سے ختم ہونا نہیں ہے، جبکہ ماہرین نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے اور آخرت کے طرف ہمیں منتقل ہونا ہے، اور آخرت سب سے بہترین جگہ ہے۔ اس موقع پر ایک بڑے ہی دیندار گھرانے کی بات یاد آتی ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پڑوسی ملک کے بڑے عالم دین بر صغیر کے، اور عرب اور عجم میں آپ کا چرچہ ہے، آپ کا علمی معیار اور علمی افادات آپ کے بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سابق چیف جسٹس بھی رہے ہیں۔ ان کے گھر میں مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے والد بزرگوار مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو اس موقع پر ان کے استاد محترم ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر پر تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ جب گھر پہ تعزیت کے لیے تشریف لائے، پرسہ دینے کے لیے آئے، تو اس موقع پر حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار کھانسی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے گھر میں اندر گئے اور ایک دوا لائی، اور دوا لا کر یہ عرض کیا کہ حضرت یہ دوا کھا لیجئے،
والد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایسے ہی کھانسی ہوا کرتی تھی اور وہ یہ دوا استعمال کرتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ والوں کی نگاہ کیا خوب نگاہ ہوتی ہے، انہوں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ نے بتایا کہ یہ آپ کے والد کی دوا ہے، ٹھیک ہے، والد کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی پوری چیزیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیسے، اس کی جائیداد ہی میراث میں تقسیم ہوتی ہے، اس کی پوری چیزیں میراث میں تقسیم ہونا ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے والد کی دوا ہے، تو آپ کے والد کی جب یہ دوا ہے تو یہ بھی میراث میں تقسیم ہونی ہے۔ جب یہ میراث میں تقسیم ہونی ہے تو آپ اکیلے جا کر یہ دوا لے کر آئے ہیں اور آپ نے کیا دوسروں کی اجازت لی ہے؟ دوسرے بھائی بہن جو اس میراث میں شریک ہیں ان کی اجازت لے کر لائے ہیں؟ تو شاگرد بھی شاگرد تھے، تو انہوں نے اس موقع پر یہ بات کہی کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ واقعتاً یہ والد کی میراث کا حصہ ہے، اور ابھی چونکہ والد بزرگوار کا انتقال ہوا ہے تو پورے بھائی بہن تقریباً جو ہم میں باحیات ہیں وہ گھر پر موجود ہیں، تو میں آتے آتے سب سے اجازت لے کر لایا ہوں اور اجازت کے بعد ہی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی دوا کے سلسلے میں استاذ نے بھی اس طرف متوجہ کروایا، اور شاگرد کا بھی یہ حال ہے کہ وہ آتے وقت میں اس بات کو خیال رکھتے ہوئے اس دوا کو اجازت لے کر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے یہاں، ان اللہ والوں کے یہاں اسلامی تعلیمات کی اتنی پرکھ تھی کہ وہ شروع سے آخر تک ہر چیز کو دیکھا اور پرکھا کرتے تھے، ورنہ ہم میں آج کہاں ہے؟ ہم تو دوا تو چھوڑیے، کپڑے تو چھوڑیے، بقیہ سامان تو چھوڑیے، جائیداد کے اندر، بینک بیلنس کے اندر جس میں دوسرے بھائیوں کا حق ہوتا ہے یا دوسرے بہنوں کا حق ہوتا ہے، اس سے ان کو محروم کرنے کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ یعنی جو جتنا طاقتور ہے وہ اپنی طاقت بتا کر وہ پورا مال لینا چاہتا ہے۔ اللہ کے بندوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک حصہ ہے۔ جیسے ہمیں وہ حصہ ملا ہے ویسے ہی اس حصے کا مستحق ہمارا بھائی اور ہماری بہن بھی ہے۔ اگر ہم نے اپنی زور اور زبردستی کے ساتھ میں دوسرے کا حق کھینچ لیا تو کل قیامت میں وہی حصہ، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی ناجائز قبضہ کرتے ہوئے ایک گز زمین بھی کسی کی چھین لے گا تو کل وہ ایک گز زمین اس کے گلے میں طوق بنا کر رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہی وہ زمین ہے جس کو تم نے زور زبردستی سے ناانصافی کے ساتھ دوسرے سے کھینچا ہے۔ اس لیے ہمیں اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام نے میراث اور وراثت کا جو حصہ بتایا ہے وہ سب میں برابر اسلامک اعتبار سے تقسیم ہونا ہے۔ اس لیے والدین بھی ایسا کام کریں اور احتیاط کریں اس بارے میں کہ اگر وہ چاہتے ہوں تو ایسی صورت میں علماء سے پہلے بات معلوم کر لیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کب میراث تقسیم ہونی ہے، کتنی میراث تقسیم ہونی ہے، اور اس بارے میں اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ ہمارے انتقال کے بعد میں میراث کا جو حصہ ہے وہ آپ لوگ اس انداز میں اسلامک اعتبار سے تقسیم کر لیں، تو یہ سب کے لیے عافیت والا مرحلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔